زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، خدا کرے خدا کرے خدا کرے سدائی روشنی رہے۔ زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، خدا کرے خدا کرے خدا کرے سدائے روشنی رہے۔ زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، لِيَكُنْ حِزْنُ الْأَرْضِ مُمْتَلِئًا بِالْأَمَالِ وَالْأَلْوَانِ۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب کے شمال کے سفر نامے پڑھ کر آپ شمالی علاقہ جات کے سحر میں مبتلا نہ ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہ ہم بھی اس سحر کا شکار تھے۔ کئی سال سے دل و دماغ میں گلگت، ہنزا اور سکردو جانے کی خواہش مچل رہی تھی، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ اور پھر ایک دن ہمارے بلتی دوست شبیر بلتی نے ہمیں سکردو آنے کی دعوت دے کر ہماری شمال گھومنے کی خواہش کو بے لگام کر دیا۔ سفر کا آغاز ایبٹ آباد سے کیا، مانسیرا بائی پاس پر تھوڑی دیر رکے، وہاں کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوئے۔ مانسیرا بائی پاس کے اس روڈ پہ اس جگہ سے آپ کو پورا مانسیرا دکھائی دے گا، جیسے کہ آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے مانسیرا، اور بہت خوبصورت ویو ہے۔ اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ بھی بنے ہوئے ہیں، آپ یہاں پہ چائے کافی آپ یہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ اسی روڈ سے ہوتے ہوئے سیدھے بالاکوٹ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو اسی روڈ پہ ہم بھی بالاکوٹ کی طرف ابھی جا رہے ہیں۔ رستہ بہت پیارا ہے، روڈ بہت اچھا ہے، سموتھ ڈرائیو ہے، اور روڈ کے دونوں طرف خوبصورت کھیت ہیں اور چاروں طرف پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں، اور ٹریفک معمول کے مطابق ہے، کوئی اتنی زیادہ ٹریفک نہیں ہے جیسے کہ اس روڈ پہ نارملی رہتی ہے۔ ایونٹس کے علاوہ روڈ کی کنڈیشن ٹھیک رہتی ہے، مین کے زیادہ ٹریفک نہیں ہوتی۔ ایونٹ سے مراد 14 اگست یا عید کا دن یا اس طرح کے جو تہوار ہیں اس پہ اس روڈ پہ رش رہتی ہے، ادروائز روڈ نارملی اسی طریقے سے رہتا ہے۔ ابھی ہم جابا پہنچ چکے ہیں۔ مغرب کے وقت بالاکوٹ پہنچے، تھوڑی دیر بالاکوٹ بازار میں ادھر ادھر گھومے، موسم بڑا اچھا تھا۔ طے ہوا کہ سفر جاری رکھتے ہیں، جہاں تھک کے وہیں کسی قریبی ہوٹل میں رات گزار لیں گے۔ لیکن جب جولائی کے مہینے میں آپ کو جنوری جیسا موسم ملے، گاڑی کے اے سی کے بجائے قدرتی ٹھنڈی ہوا ملے، تو کس کو تھکاوٹ محسوس ہوگی؟ ہنستے کھیلتے گپ شپ کرتے کب ناران پہنچے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ناران بازار کا رات کا منظر ہے، تقریباً رات کے 1:30 بج چکے ہیں۔ رات ناران گزاری۔ تو دوستو اس وقت میں موجود ہوں ناران میں، اور آپ ناران کی صبح کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ ہر طرف خاموشی ہے، سناٹا ہے، اور چڑیوں کے چہچانے کی، پرندوں کے چہچانے کی آوازیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں۔ یہ سورج کی پہلی کرنیں اس جانب سے اس پہاڑ پر، اور دوسری جانب سے وہ اس پہاڑ پر جہاں پر برف کی چوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ صبح کی پہلی سورج کی پہلی کرنیں
ہماری منزل چونکہ اسکردو ہے اور ناران میں ہم نے ٹھہرنا نہیں ہے، اس لیے ہم صبح سویرے ہی اٹھ گئے ہیں۔ اور صبح سویرے اٹھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ پہاڑوں کی خوبصورت صبح سے لطف اندوز ہوئے، اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے مقامی لوگ اپنی مویشیوں کے ساتھ صبح صبح ہی چراگاہوں کی طرف نکل رہے ہیں، اور اس کے بعد پلان کیا کہ ناشتہ یہیں بازار میں کرتے ہیں، لیکن بازار ابھی پورے طور پہ کھلا نہیں ہے، صبح سویرے ہونے کی وجہ سے کچھ اسٹال کھلے ہیں۔ ایک تو ناران بازار میں بھی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے پیٹرول ڈلوانا ہے، کیونکہ اس سے آگے قریب میں کوئی اس طریقے سے فیول اسٹیشن نہیں ہے، تو ہم یہیں سے ٹینک فل کریں گے۔ اور ناشتہ، بلکہ شاید ناشتہ ہم اب یہاں پہ نہ کریں، ناشتہ اس سے اگلے اسٹاپ بٹا کنڈی پہ کریں گے، تو ہمارے ساتھ ساتھ رہیں۔ بیسکلی اس بلاگ کا مقصد یہ ہے کہ جن نظاروں سے ہم لطف اندوز ہوئے ہیں، ہمارے وہ دوست بھائی جو نہیں جا سکتے، دور ہیں یا ملک سے باہر ہیں، تو وہ بھی ہماری اس خوشی کے ان لمحات میں جو ہم خوشی اور فرحت محسوس کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس میں شریک ہوں۔ میں چونکہ پروفیشنل بلاگر نہیں ہوں، تو ٹیکنیکلی آپ کو اس میں بہت ساری غلطیاں ملیں گی، اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ صرف یہ تھا کہ اپنی جو خوشی کے لمحات تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اس ولاگ کے تھرو، اور آپ کو وہ سارے نظارے اور وہ سارے مناظر دکھانے تھے جن کو دیکھ کر انسان کی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم اس پیٹرول پمپ کے پاس پہنچنے والے ہیں، جو یہاں کا واحد اکلوتا پیٹرول پمپ ہے۔ یہاں سے ہم پیٹرول ڈلوائیں گے اور پھر بٹا کنڈی کے لیے نکلیں گے۔ نارام میں تقریباً ہر چیز اچھی لگی، مین کے جو قدرتی نظارے تھے وہ سب بڑے اچھے ہیں، بڑے پیارے ہیں، لیکن ایک چیز جو اچھی نہیں لگ رہی وہ یہاں کی گندگی ہے۔ ناران اتنا بڑا ایریا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا بازار ہے، اور اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بزنس کر رہے ہیں، ہوٹل مالکان ہیں یا شاپ آنرز ہیں یا جو بھی ہیں، وہ اچھا خاصا کما رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی ٹھیک ہے ذمہ داری بنتی ہے، گورنمنٹ کی غفلت ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر ترجیح نہیں دے رہی، اس کو توجہ نہیں دے رہی، لیکن ایٹ لیسٹ جو یہاں کے بزنس آنرز ہیں وہ بھی اپنے شہر کے اوپر، اپنے اس خوبصورت وادی کے اوپر وہ توجہ دیں اور گندگی سے اس کو پاک کرے۔ لوگ شہروں کی گندگی سے تنگ آ کے ان قدرتی مناظر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو اگر ان کو یہاں پہ بھی آ کے اسی طرح کی گندگی اور اسی طرح کی وہ صفائی کا سلسلہ نہ ملے تو پھر مزہ نہیں ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ اگر یہ ناران کے مقامی لوگ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس مسئلے کے اوپر توجہ دیں گے اور صفائی ستھرائی کا خصوصی خیال کریں گے، تاکہ ٹورسٹ جب یہاں پہ آئے تو اس کا دل خوش ہو اور بار بار آنے کا اس کا دل کرے۔ تو لے جی، ہم پیٹرول اسٹیشن پہ آ گئے، پیٹرول ڈلواتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ ملتے ہیں آپ سے۔ ہم ناران بازار سے نکل آئے ہیں اور بٹا کنڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ بازار سے نکلیں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دریائے کنہار میں آپ کو رافٹنگ کرتے ہوئے لوگ دکھائی دیں گے، اور اگر آپ کا دل جگر گردہ ہے تو ضرور کریں۔ ناران سے آگے یہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ جا رہا تھا، اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ناران سے آگے کا ایریا ناران سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو روڈ کے دونوں طرف، ایک طرف آپ کو بلند و بالا پہاڑ نظر آئیں گے جن کے اوپر جا بجا برف آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور آپ کے بائیں طرف مسلسل دریائے کنہار آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہاں پہ آ کے دریا کافی پھیل جاتا ہے اور اس کا جو جوبن ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اور بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ ہم پہنچ آئے ہیں بٹا کنڈی میں۔ بٹا کنڈی انتہائی خوبصورت جگہ ہے۔ اگر آپ لوگ نارملی لوگ ناران تک آتے ہیں، میں بھی اس سے پہلے ناران تک ہی آتا تھا اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس سے آگے کی جگہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو ابھی میں بٹا کنڈی میں ہوں، اور میں جب کمپیئر کرتا ہوں بٹا کنڈی کو ناران کے ساتھ تو ناران اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہاں پہ جھیل ہے، اور جھیل آپ کو یہاں پہ بھی آگے لولو سر جھیل ملے گی جو ہمارے راستے میں آئے گی۔ بٹا کنڈی بہت خوبصورت ہے، یہاں پہ ہم نے ناشتہ کیا، بہت مزہ آیا، زبردست جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے، چاروں طرف کا جو ویو ہے وہ پاگل کر دینے والا ویو ہے۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں بابو سر ٹاپ کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
اسکردو کے سفر کا یہ پہلا حصہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.